جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی۔ پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 58۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ تعالی سے توبہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 92۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے۔ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے۔ اور ظاہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا، میں نے ابو ایوب سے سنا، انہوں نے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 394۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے، ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1059۔ نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیص عنایت فرمائیے اور ان پر نماز پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض غایت مروت کی وجہ سے عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، جیسا ارشاد باری ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری، کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1269۔ ابراہیم بن سعد نے صالح بن کیسان سے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب نے اپنے باپ مسیب بن حزن رضی اللہ عنہ سے خبر دی۔ ان کے باپ نے انہیں یہ خبر دی کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ دیکھا تو ان کے پاس اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ چچا، آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ دیجئے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی مغیرہ نے کہا، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کلمہ اسلام ان پر پیش کرتے رہے۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی اپنی بات دہراتے رہے۔ آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا تاکہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت وما کان للنبی نازل فرمائی، سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج و عمرے سے واپس ہوتے تو جب بھی کسی بلند جگہ چڑھاؤ ہوتا تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور حمد اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکر کو تنہا شکست دے دی۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1797۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا کہ میں نے عقبہ بن عبد الغافر سے سنا اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجور کی ایک عمدہ قسم لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس خراب کھجور تھی، اس کی 2 صاع، اس کی 1 صاع کے بدلے میں دے کر ہم اسے لائے ہیں تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں۔ آپ نے فرمایا، توبہ توبہ، یہ تو سود ہے، بالکل سود، ایسا نہ کیا کر۔ البتہ اچھی کھجور خریدنے کا ارادہ ہو تو خراب کھجور بیچ کر اس کی قیمت سے عمدہ خریدا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2312۔ ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو صدیق ناجی بکر بن قیس نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نام نامعلوم، جس نے 99 خون ناحق کیے تھے۔ پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا۔ آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو، جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، حکم دیا کہ اس کی ناچ سے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو، جہاں سے وہ نکلا تھا،
حکم دیا کہ اس کی ناش سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، اور جب ناپا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالش ناش سے نزدیک پایا، اس لیے وہ بخش دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3470۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے، اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ غزوہ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے توبہ قبول ہونے کے بعد حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو چہرہ مبارک مسرت و خوشی سے چمک رہا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسرور ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور آپ کی خوشی کو ہم اسی سے پہچان جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3556۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے کہا مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، یا منصور نے اس طرح بیان کیا کہ مجھ سے حکم نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان دونوں آیتوں کے متعلق پوچھو کہ ان میں مطابقت کس طرح پیدا کی جائے۔ ایک آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور دوسری آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ جب سورۃ الفرقان کی آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا ہم نے تو ان جانوں کا بھی خون کیا ہے جن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، ہم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں اور بدکاریوں کا بھی ہم نے ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اِلَّا مَن تَابَ وَأَمَنَ، وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں، تو یہ آیت ان کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن سورہ نساء کی آیت اس شخص کے باب میں ہے جو اسلام اور شرائع اسلام کے احکام کی جان کر بھی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا ذکر مجاہد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3855۔ عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلا لیتے جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوتے۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے اس جوان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں، اس کے جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کا علم و فضل تم جانتے ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان بزرگ صحابیوں کو ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس دن آپ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ میرا علم بتا سکیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون ختم سورت تک کے متعلق تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح عنایت فرمائی۔ بعض نے کہا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، اور بعض نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی فتح مکہ، تو یہ آپ کی وفات کی نشانی ہے، اس لیے آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4294۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چوری کر لی تھی۔ اس عورت کی قوم گھبرائی ہوئی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر دیں کہ اس کا ہاتھ چوری کے جرم میں نہ کاٹا جائے۔ عروہ نے بیان کیا کہ جب اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کی قائم کی ہوئی ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے یا رسول اللہ،
پھر دوپہر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد، تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے حکم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس عورت نے صدق دل سے توبہ کر لی اور شادی بھی کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعد میں وہ میرے یہاں آتی تھیں، ان کو اور کوئی ضرورت ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4304۔ اسود نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا۔ پھر کہا، نفاق میں وہ جماعت مبتلا ہو گئی جو تم سے بہتر تھی۔ اس پر اسود بولے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور آپ کے شاگرد بھی ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر کنکری پھینکی، یعنی مجھ کو بلایا۔ میں حاضر ہو گیا تو کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہنسی پر حیرت ہوئی، حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وہ خوب سمجھتے تھے۔ یقیناً نفاق میں ایک جماعت کو مبتلا کیا گیا تھا جو تم سے بہتر تھی، اس لیے کہ پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4602۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے صاحب زیادی عبدالحمید نے جو کردید کے صاحبزادے تھے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب دردناک لے آ۔ تو اس پر آیت، حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے کیا وجہ کہ اللہ ان پر عذاب ہی سرے سے نہ لائے، درآں حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4648۔ بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت، اور جو کوئی کسی مومن کو جان کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اور سورہ فرقان کی آیت، اور جس انسان کی جان مارنے کو اللہ حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ، الامن تاب و آمن تک۔ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا کہ پھر تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے اور ناحق ایسے قتل بھی کیے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور ہم نے بدکاریوں کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4765۔ پیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ توبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ سورہ توبہ کی ہے یا فضیحت کرنے والی ہے؟ اس صورت میں برابر یہی اترتا رہا، بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں، جہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا یہ صورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ سب کے بھید کھول دے گی۔ بیان کیا کہ میں نے سورۃ الانفال کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ میں نے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4882۔ سلیمان بن بلال نے خبر دی ان سے یحییٰ بن سعید نے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سر کے شدید درد کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہائے رے سر۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا میری زندگی میں ہو گیا، یعنی تمہارا انتقال ہو گیا، میں تمہارے لیے استغفار اور دعا کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، افسوس، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ آپ میرا مر جانا ہی پسند کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا
تو آپ تو اسی دن رات اپنی کسی بیوی کے یہاں گزاریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں خود درد سر میں مبتلا ہوں۔ میرا ارادہ ہوتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں خلافت کی وصیت کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کہنے والے کچھ اور کہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے، یا آرزو کرنے والے کسی اور بات کی آرزو کریں کہ ہم خلیفہ ہو جائیں۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا اس کی ضرورت ہی کیا ہے، خود اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کو خلیفہ نہ ہونے دے گا، نہ مسلمان اور کسی کی خلافت ہی قبول کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5666۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6307۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 2 احادیث بیان کی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود اپنی طرف سے کہا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کی کیفیت بتائی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب رہی ہو، آخر بھوک و پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلا جانا چاہیے، اور جب وہ واپس ہوا اور پھر سو گیا، لیکن اس نیند سے جو سر اٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے سامنے کھڑی ہے، تو خیال کرو اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ ابو شہاب کے ساتھ اس حدیث کو ابو عوانہ اور جریر نے بھی عامش سے روایت کیا، اور ابو اسامہ نے کہا ہم کو عامش نے بیان کیا، کہا ہم کو عمارہ نے بیان کیا، انہوں نے حارث سے سنا، اور شعبہ اور ابو مسلم عبید اللہ بن سعید نے اس کو عامش سے روایت کیا، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سوید سے، اور ابو معاویہ نے یوں کہا ہم سے عامش نے بیان کیا، انہوں نے عمارہ سے، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور ہم سے عامش نے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سوید سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6308۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے حدبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6309۔ عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا ان سے بشیر بن کعب نے اور ان سے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر جہاں تک مجھ سے ممکن ہے تیری نعمت کا طالب ہو کر تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بس تو میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے سوا گناہ اور کوئی معاف نہیں کرتا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے برے کاموں سے۔ اگر کسی نے رات ہوتے ہی یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، یا فرمایا کہ وہ اہل جنت میں ہوگا، اور اگر یہ دعا صبح کے وقت پڑی اور اسی دن اس کی وفات ہو گئی تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6323۔ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت کے ساتھ بیعت کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ
کہ تم اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم چوری نہیں کرو گے اور نہ زنا کرو گے، اپنی اولاد کی جان نہیں لوگے، اپنے دل سے گھڑ کر کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے، اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ بس تم میں سے جو کوئی وعدہ پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے اوپر لازم ہے، اور جو کوئی ان میں سے کچھ غلطی کر گزرے گا اور دنیا میں ہی اسے اس کی سزا مل جائے گی تو یہ اس کا کفارہ ہوگی اور اسے پاک کرنے والی ہوگی، اور جس کی غلطی کو اللہ چھپا لے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اس کی مغفرت کر دے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاتھ کٹنے کے بعد اگر چور نے توبہ کر لی تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ یہی حال ہر اس شخص کا ہے جس پر حد جاری کی گئی ہو کہ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6801۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے کہ عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نابینا ہو جانے کے زمانے میں ان کے سب لڑکوں میں یہی راستے میں ان کے ساتھ چلتے تھے، نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، پھر انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے گفتگو کرنے سے روک دیا تھا، تو ہم 50 دن اسی حالت میں رہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7225۔